آپ کو پتہ کچھ لوگ اس طرح کے جو ایک ہی دعا بار بار مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی جگہ کوئی دوسری دعا بھی نہیں مانگتے۔ اب جو لوگ جو دعا مانگتے ہیں وہ پہنچ گئے جو میں کہنے لگا ہوں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم ہر مرتبہ کچھ ایک ہی چیز کو بار بار مانگتے ہیں، پھر وہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ جانتا ہے کہ ہم ایک ہی چیز مانگیں گے، پھر وہ ہمارے دل سے اس خیال کو کیوں نہیں نکال دیتا کہ اس کی جگہ کچھ اور مانگ لیں؟ آئے ہائے، وہ چاہتا ہے کہ تم بار بار مانگو۔ وہ رب ہے، وہی سب ہے۔ تم اپنے اللہ پہ یقین رکھنا، یہ جو تمہاری زندگی میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں نا، وہ رب جانتا ہے کہ تمہاری زندگی میں اس وقت گرم ہوائیں ہیں۔ ان گرم ہواؤں کو وہ بہار میں بدل دے گا۔ تم دیکھنا، جو لوگ بڑے خوش ہیں نا، تمہیں غم میں دیکھ کر وہ لوگ دیکھیں گے کس طرح سے وہ رب تمہاری زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ لائے گا۔ وہ جانتا ہے، لیکن تم تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہو۔ تم اپنے اللہ پہ یقین رکھنا، آنے والا ہے وہ وقت جب تمہاری دعائیں رنگ لائیں گی، لیکن تم اپنے اللہ پہ یقین رکھنا، کیونکہ وہ جو رب ہے نا، وہی سب ہے۔ آپ اس شخص کی اذیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو اپنے پسندیدہ شخص سے مخاطب ہو کر کہے کہ یار تمہاری اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کو کہہ رہا ہے اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اتنے بیچارے ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی یہی یقین دلاتے رہتے ہیں، میرا یقین رکھنا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن بیچاروں کا کہنا بیکار جاتا ہے۔ چھوڑنے والے دسمبر میں نہیں چھوڑتے، چھوڑنے والے جنوری میں نہیں چھوڑتے، محب کو جب محبوب چھوڑ دے تب دسمبر ہے۔ بڑے بے رحم ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے کچھ لوگ محبت کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھنا، دل توڑنے والا انسان خود بھی ٹوٹتا ہے۔ کسی پر جو گزرے تو آپ مسکرا لیتے ہیں، خود پر جب گزرے گی تو بہت روئیں گے آپ۔ کون سمجھے گا یہاں؟ میرا دل چاہا آج آپ کو یہ بات بتاؤں۔ آپ کو پتا ہے کہ آزاد کس کو کہتے ہیں؟ آزاد اس کو کہتے ہیں جو رات کے پچھلے پہر سونے لگ جائے تو اس کو کسی کی یاد تنگ نہ کرے۔ آپ کو پتہ کچھ لوگ اتنے بیچارے ہیں، رات کے پچھلے پہر جب اچانک اٹھتے ہیں نا ڈر کے، تو ہاتھ ان کے پانی کے گلاس کو پڑنے چاہیے لیکن دل کو پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی باتوں کی عادت ڈال لینا، حلال باتوں کی، تو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیشہ ان سے بات کریں، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو بات کریں۔ ارتضالی کے جملے بڑے کمال تھے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ ارتضالی نے لکھا کہ غیروں میں بڑھتی رہی چاشنی اس کی باتوں کی، اس کی باتیں جن کا رزق تھی وہ فاقوں سے مر گئی۔ کون سمجھے گا یہاں؟ بیٹی اگر والدین کی مرضی سے شادی کرے تو سسرال والے تانے مارتے ہیں، اگر اپنی مرضی سے کرے تو والدین تانے مارتے ہیں، اگر نہ کرے تو علاقے والے تانے مارتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک بیٹی بیچاری آزمائش میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی کی بیٹی کا عیب کھل جائے نا تو اس کی شادی پھر بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور اگر کسی کے بیٹے کے عیب سارے کے سارے کھل جائے تو لوگ یہ کہہ کر پردہ ڈال دیتے ہیں کماتا ٹھیک ہے، اب توبہ کر لیا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے اندر بھی احساسات ہیں، اس کے اندر بھی جذبات ہیں۔ کچھ لوگ صرف نا مردوں کے حوالے سے حقوق کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، عورتوں کے حوالے سے خالی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں یہ کہوں گا، اب کی بار آئینہ پہلے دیکھا کریں پھر دکھایا کریں۔